السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن کورس لیول 1 کے سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہم قرآن کی عربی سیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں الفاظ ہی الفاظ ہیں۔ تو الفاظ لفظ کی جمع ہے، لفظ کو ہی عربی میں کلمہ بولتے ہیں۔ کلمہ سے مراد ہر وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کلمہ۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی کلمات ہیں نا وہ 3 طرح سے ہوتے ہیں، کہ یا تو کلمہ اسم ہے، فعل ہے، یا پھر حرف ہے۔ پھر اس کے بعد ہم فعل پہ بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ عربی میں فعل 4 طرح کا ہوتا ہے، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ اس میں سے ہم نے فعل ماضی کو ڈیٹیل سے پڑھا الحمدللہ۔ فعل ماضی کی ہم نے تعریف دیکھی، ڈیفینیشن دیکھی، اور پھر اس کے ہم نے 14 صیغے سیکھے ہیں اللہ کی فضل سے۔ پھر اس کے بعد ہم نے فعل ماضی کے بعد ہم نے تھوڑا سا اسم کو چھیڑا کہ اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اسم ضمیر ہوتا ہے، جسے ہم ناؤن یا پروناؤن بولتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں سے پروناؤن کو دیکھا، ضمیر کو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ضمیر کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جیسے فعل میں کلام کے اجزاء ہوتے ہیں، اسی طرح ضمائر میں بھی کلام کے اجزاء ہوتے ہیں، غائب، مخاطب اور متکلم۔ اور جیسے ہم نے فعل سیکھتے وقت ہم نے دیکھا کہ فعل کے کلمات کو سمجھنا ہو تو یہ 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اسم ضمیر والے کلمات کو سمجھیں گے اس کے لیے بھی ہمیں یہ 3 بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے: تعداد، جنس اور کلام کے اجزاء۔ آج میں اس پہ بات نہیں کروں گی کیونکہ ہم پہلے اس وقت میں اس پہ بات کرتے آئے ہیں، تو آپ اس کو خود ایک نظر دیکھ لیجیے کہ اسم ضمیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جی یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا، آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی چند علامات کے ذریعے ہم قرآن کے بے شمار الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ اور وہ علامات کیا ہیں؟ یہ، نی اور نا۔ یہ، نی، نا، یہ یا نی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہی ہے جسے ہم بولیں گے یہ، اور یہی ہی کبھی نی کی صورت میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم چونکہ ان ضمائر کا استعمال فعل کے ساتھ کر رہے ہیں، تو جب فعل ماضی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جب فعل کے ساتھ یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے تو یہ نی کی صورت میں آتی ہے، ٹھیک۔ یہ جو ضمائر ہے نا یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہیں، حروف کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہیں، اور اسم میں سے جو اصل اسم ہوتا ہے ناؤن اس کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسم یا فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں تو یہ اس صورت میں، یہ کی صورت میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن جب افعال کے ساتھ آتی ہیں تو تب یہ نی کی صورت میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جی مزید ہم اس کو دیکھتے ہیں۔
आज हम सिर्फ 2 अलामात सीखेंगे। 2 अलामात के ज़रिए इंशाअल्लाह आप कुरान पाक के हज़ारों अल्फाज का तर्जमा करना सीखेंगे इंशाअल्लाह। हम इनके मीनिंग्स देखते हैं। ये और नी माना क्या है? मैं एक मर्द या मैं एक औरत। इसी तरह ना, हम 2 मर्द या हम 2 औरतें, हम सब मर्द या हम सब औरतें। अब हम देखते हैं कि ये और ना कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो हमने देखा ये और नी ये कहाँ पर इस्तेमाल होंगे? वाहिद, मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम। यानी ये और नी जो प्रोनाउन है किसके लिए इस्तेमाल होता है? वाहिद, मुज़क्कर, मुअन्नस और मुतकल्लिम। यानी मैं एक मर्द या मैं एक औरत। ठीक है। जैसे हमने फिल माजी में देखा था ना, फिल माजी में भी मुतकल्लिम का एक ही सिगा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो यहाँ भी प्रोनाउन में भी ऐसे ही है। ये और नी ये वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम या वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम दोनों के लिए ही इस्तेमाल होता है। और इसके मानी क्या हो जाएंगे? मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मैं। ठीक है। यानी आई या माइन, ऐसे ही है ना, आई, माई, माइन, ये इनके मीनिंग्स हो जाएंगे। इसी तरह ना, ना अगर तस्निया के लिए इस्तेमाल हो यानी 2 के लिए, तो हम कहेंगे तस्निया मुज़क्कर मुतकल्लिम या तस्निया मुअन्नस मुतकल्लिम। और माना क्या हो जाएगा? हम दोनों का, हम दोनों की, हम दोनों के, हम दोनों को, या हम दोनों और हमें भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह ना जब जमा मुज़क्कर के लिए, जमा मुतकल्लिम के लिए आ जाए तो ना जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम, जमा मुअन्नस मुतकल्लिम। और माना क्या हो जाएगा? हम सब का, हम सब की, हम सब के, हम सबको, हमें। इसी तरह हमारा, हमारी, हमारे, ये भी हो सकता है। ठीक है। तस्निया में भी हमारा, हमारी, हमारे हो सकता है और जमा में भी हमारा, हमारी, हमारे हो सकता है। बल्कि ये जो है ना हम सब का, हम सब की, इससे बेहतर ये है कि हम यही लिखे हमारा, हमारी, हमारे, ये ज्यादा सही लगता है। ठीक है। फिर मजीद हम इसको अफ़आल के साथ पढ़ के देखते हैं। जैसे हमारे पास मिसाल है, ज़रबा नी, उसने मारा मुझे। ज़रबा उसने मारा, नी मुझे, उसने मारा मुझे। अब मैंने बोला था ना, जब ये फेल के साथ इस्तेमाल होता है तो वो नी की सूरत में इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पर ये की बजाय नी आ गया है और माना मुझे। ज़रबनी, उसने मारा मुझे। नसरना, उसने मदद की हमारी। ठीक है। ना का माना हमारा, हमारी, हमारे, हमें। ठीक है। या हम सबका, की, के, को, इस तरह से भी हो सकता है। पर जहां पर जो मीनिंग सूट करता हो हम वहां वही रखेंगे। नसारा ना, उसने मदद की, ना हमारी। अगर ये ना तस्निया के लिए इस्तेमाल करना हो तो हम कह सकते हैं नसारा ना, उसने मदद की हम दोनों की। फिर अगर ये ना प्रोनाउन में ना अगर मुज़क्कर के लिए खास हो या मुअन्नस के लिए खास हो, फिर हम तर्जमा लगा सकते हैं उसने मदद की हम 2 मर्दों की, हम 2 औरतों की। ठीक है। और सीधे तरीके से उसने मदद की हमारी। इसी तरह नसराना, ना जब जमा के लिए आता है, जमा मुतकल्लिम के लिए, और फिर इसके साथ ही अगर वो खास हो जाए मुज़क्कर या मुअन्नस के लिए तो फिर क्या मानी लगता है? नसौरा, उसने मदद की, न हमारी। यानी नसौरा ना, उसने मदद की हम सब मर्दों की, या उसने मदद की हम सब औरतों की, या फिर सिंपल उसने मदद की हमारी। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ये जो ना है ना, ना ये फ़िल माजी में भी इस्तेमाल होता है। फ़िल माजी में भी ये जमा मुतकल्लिम की ही अलामत है। और अब हम प्रोनाउन सीख रहे हैं तो इसमें भी ये जमा मुतकल्लिम की अलामत है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़िल माजी वाला ना है या फिर ये प्रोनाउन वाला ना है? तो इसके लिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हमने जब फ़िल माज़ी पढ़ा था ना, हमने देखा कि वहाँ पर जब ना इस्तेमाल होता है ना,
تو نا سے فوراً پہلے والا حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. جیسے ضربہ ہے نا، ضربہ، یہ جمع متکلم کا بنانا ہو تو کیا بنتا ہے؟ ضرب نا، با ساکن ہو جاتا ہے. ضرب نا، نصر نا، رزق نا، سمعنا، رزینا، اخرجنا، انزلنا، جعلنا. تو دیکھیں جہاں پر بھی نا فعل ماضی کے لیے آئے گا متکلم کے طور پہ، وہاں پر ہمیشہ آپ کو نا سے فوراً پہلے والا کلمہ ساکن ہی ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر نا سے پہلے والا کلمہ، نا سے فوراً پہلے والا کلمہ ساکن نہ ہو، آپ اسی لیے سمجھ لیجئے کہ یہ پروناؤن میں جمع متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم رزقہ ہو ہے، یہ ہو اس لیے کہ ہم نے پچھلے اسباق میں ہو ہما ہم پڑھا تھا، پھر کل ہم نے کا کو ما کم پڑھا، اور آج ہم نے یہ نی اور پھر نا پڑھ لیا. یعنی آج ہم نے پروناؤن میں آج کے سبق تک اللہ کے فضل سے ہم نے 8 علامات سیکھ لی ہیں. ہو ہما ہم، کا کما کم، جینا. جسے رزقہ ہو اس نے رزق دیا اسے، رزقہما اس نے رزق دیا ان دونوں کو، رزقہم اس نے رزق دیا ان سب کو، پھر رزقک اس نے رزق دیا تجھے، یعنی تجھے ایک مرد کو، رزقکما اس نے رزق دیا تم دونوں کو یا تم دو مردوں کو، رزقکم اس نے رزق دیا تم سب کو یا تم سب مردوں کو. پھر اسی طرح رزقنی جو آج کا سبق ہے نا، رزقنی اس نے رزق دیا مجھے. اسی طرح رزقنا اس نے رزق دیا ہمیں. جی اب یہاں سے آگے آپ پڑھیں گے. جی تبسم صاحبہ آپ کیجیے مائک اوپن. جی السلام علیکم. جی سامیہ سے آپ پڑھ لیجیے. میم صرف متکلم کا صیغہ لگاؤں؟ جی جی. سمیعنی ہم، اس نے سنا مجھے، ٹھیک ہے. سمیعنا اس نے سنا ہم سب کو، اگر تسنیہ کا، ردی اگر نا تسنیہ کا بنانا ہو تو اس نے سنا ہم دونوں کو، صحیح. ٹھیک ہے. ردیانی وہ راضی ہوا مجھ سے، ہم، اور ردینا وہ راضی ہوا ہم سب سے. رضی، ہاں ٹھیک ہے. رضی ہے نا، زبردست، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ سے. اس کا مطلب جب، ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ردینا جی جی. یہ بھی پڑھ لیجئے. اخرج، اخرجنی ہم، وہ نکلا مجھ سے. نہیں وہ جو ہاں، نکلا تھا نا وہ تھا خرجا، اب یہ ہے اچھا اخرجا. اخرج نکالا. ہم، اس نے نکالا مجھے. جی زبردست. اخرجنا اس نے نکالا ہم سب کو. اچھا تبسم اور اگر صاحبہ، تسنیہ ہوگا اگر جی نا جو ہے نا، نا فعل ماضی کا ہو، پھر اخرجا کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ جیم کو ساکن کر دیں گے میم، اخرجنا. زبردست. ٹھیک ہے. تو میننگ کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی میں ہاں کیا معنی لگائیں گے پھر ہم اس کا؟ اخرجنا اس نے مارا ہم سب کو، نہیں وہ اس نے نکالا ہم سب کو. نہیں، جب اخرجنا بول رہے ہم نے، اخرجنا پھر کیا معنی ہوگا؟ اخرجنا نا مطلب ہم سب کو. دیکھیں کو کیوں آئے گا یہاں؟ اخرجنا ہے نا، اخرجنا نہیں. کیا فرق ہو رہا ہے دونوں میں؟ میم نہیں سمجھ آ رہا ہے. ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو نا ہے نا، نا
یہ فعل ماضی میں بھی جمع متکلم کی علامت ہے، اور हाँ اسم ضمیر جب ہم ضمائر دیکھتے ہیں تو ضمائر میں بھی یہ جمع متکلم کی علامت ہے۔ پھر کیسے پتا چلے کہ یہ ماضی کا نا ہے یا ضمیر کا؟ تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اگر نا سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو وہ ماضی کا نا ہے، اگر نا سے پہلے والا حرف ساکن نہیں ہے تو وہ ضمیر کا نا ہے۔ اب جب ماضی میں نا استعمال ہوتا ہے نا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم سب نے، جیسے اخراجہ ہے نا اس نے نکالا، اسی طرح اخرجتا تو نے نکالا، اخرج تو میں نے نکالا، تو اخرجنا हम सब ने नहीं ہاں ہم نے نکالا، सब ने اخرجنا ہم نے نکالا یا ہم سب نے نکالا، ٹھیک ہے ठीक है جی، ٹھیک ہے अखरजना जी ये पढ़ूं मैम अंजला جی جی، آپ اس کے ساتھ ساری ضمائر لگا دیجئے، انزلہ، अंजलहू वो उसने नाजिल किया उसको صحیح، अंजलहुमा उसने नाजिल किया उन दोनों को अंजलहुम उसने नाजिल किया उन सबको या उसने नाजिल किया उन्हें صحیح، अंजलका उसने नाजिल किया तुझे अंजलकुमा उसने नाजिल किया तुम दोनों को अंजलकुम उसने नाजिल किया तुम सबको ہوں और अंजल अंजलना अंजलनी ہوں फिर आ जाएगा उसने नाजिल किया मुझे ہوں और अंजलना उसने नाजिल किया हम सबको صحیح، زبردست، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ مزید فضل۔ اور انزالہ کا ایک معنی ہوتا ہے اتارنا، ٹھیک ہے، ایک ہے نازل کرنا اور ایک ہے اتارنا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ठीक تبسم صاحبہ آپ ठीक کا، بارک اللہ فیک، اللہ مزید فضل۔ جی، جعلہ سے شرمین آپ پڑھیے، جعلہ کے ساتھ آپ نے تمام ضمائر لگانی ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، جعلہ کا معنی ہوتا ہے نا بنانا، ٹھیک ہے، شرمین کی آواز نہیں آ رہی۔ جی، جعل جعلانی اس نے بنایا مجھے، ہوں اور یا سے بھی لگا ہے، جعلی بھی ہوتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ جب یہ جو ہے نا فعل کے ساتھ لگتا ہے تو وہ نی کی صورت میں لگتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، فعل کے ساتھ لگے گا تو نہیں کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ پھر جعلنا ہوں اس نے جعلنا جعلنا اس نے بنایا، نہیں ہم نے بنایا، بنانا میں ہم نے بنایا اس کو۔ دیکھیں لفظ ہے جعلا نا، تو جعلا کا معنی تو جعلا کے لگے گا، بنایا ہوگا نا، جالا کا معنی بنانا، کس اس نے نے بنایا؟ ہاں نام نا کے معنی تو ہم نے بنایا، ہم دونوں نے بنایا اس کو۔ آپ شرمین بتائیے کہ جب لیکچر ہو رہا ہوتا ہے آپ اس وقت کوئی اور کام تو نہیں کر رہی ہوتی ہیں؟ مطلب ابھی تبسم صاحبہ نے آپ کے سامنے صاحب کے میننگز لگائے ہیں نا، تو پھر تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے نا۔
اب دیکھیں نا، صرف جعل کا معنی بتائیے، جعل کا کیا معنی ہے؟ بنانا. مجھے جعل کا معنی بتائیں 3 زبر کے ساتھ. جالا کا معنی ہوتا بنایا. 3 زبر کا معنی لگائیے نا. اچھا، اس جعلا اس نے دیا. ہے تو بنانا ہی ہے، 3 زبر کے ساتھ اس نے کر کے پورا کیجئے نا. دیکھیں انزالہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے اتارا، اخرجا اس نے نکالا، سامیا اس نے سنا. تو ایسے ہی جعلہ کا لگائیے نا، جعلہ. آپ بولیں گے اس نے بنایا. ہاں اس نے بنایا. اب ہم نے اس کے ساتھ جمع متکلم کی ضمیر لگانی ہے، جعلنا. جعلہ کا معنی اس نے بنایا ہی رہے گا. اب آپ آگے نا اس کا نے معنی بنایا لگائیے. ہم دونوں کو. اس نے بنایا ہم دونوں کو. صحیح. اور اس نے بنایا ہم دونوں کو. ہو تو گیا، اب کیا. نا صرف 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں، ہم دونوں کو. اس نے بنایا ہم دونوں کو. ہم دونوں کو، ٹھیک ہے، تثنیہ کا. اب جمع کے لیے بنائیے. جمع کے لیے اگر بنائیں گے تو اس نے بنایا، نہیں تم سب نے بنایا ہوگا. ہاں ہاں تم دیکھیں، سب مانا آپ بنایا. جعلہ کا ہی رکھیں، مانا جعلہ کا اسی کا رکھیں جو ہے. جالا میں نے بنانا نہ ہوگا. جی جی جعلہ بنانا ہے، لیکن تھوڑے اس میں آپ 3 زبر کے ساتھ مانا لگائیں نا. اس کو تو ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اس میں ہم نے کوئی کمی بیشی تو نہیں کی نا. یہ پورے کا پورا ایسے ہی ہے، تو اس کا معنی بھی پورا ہی لگائیں. اس نے بنایا، نا جمع کے لیے ہے. نا جب جمع کے لیے ہو تو تب کیا معنی ہوئے گا؟ جب جمع کے لیے ہوگا تو دیکھیں نا، یہ تھا ہم نا ہم انزالہ. ہم اس نے، سب ہوگا. آپ کو پتا نہیں کیوں سمجھ نہیں آتا. انزالہ اس نے نازل کیا، انزالہ نا اس نے نازل کیا ہمیں. تو جعلنا. اس نے بنایا ہمیں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا ہم دونوں کو، تو جب جمع کا آئے گا تو سب کو آ جاتا ہے. جعلنا اس نے بنایا ہم سب کو، یا جعلنا اس نے بنایا ہمیں. پھر اس کے ساتھ آج آپ کے سامنے سبق میں مزید مثالیں بھی ایڈ کی گئی ہیں، فعل کے ساتھ ضمائر کو لگا کے. جیسے یہاں پر ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ. دیکھیں جعلہ اس نے بنایا اسے، ٹھیک ہے، جعلہ اس نے بنایا اسے. پھر اسی طرح فَأَزَلَّهُمَا، اب یہ ہو تھا تو اب یہ تثنیہ کے لیے آ گیا ہما. فَأَزَلَّهُمَا، بس اس نے پھسلا دیا ان دونوں کو. اب یہاں پر شیطان موجود ہے تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو. اب دیکھیے اخراجہ کے ساتھ ہما آ رہا ہے، تو اس نے نکال دیا ان دونوں کو. اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزقنا ہم نے دیا، ہم ان کو. اب دیکھیں جب یہ نا فعل ماضی والا آ رہا ہے نا، تو نا سے پہلے والا حرف ساکن ہے، ٹھیک ہے، رزقنا. اس کا مطلب ہے یہ نا فعل ماضی میں جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہے ہم نے. لیکن جو ضمیر کا نا ہوتا ہے نا، وہاں نے نہیں آتا، ٹھیک ہے. رزقنا ہم نے دیا ہم انہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے
جو ہم نے دیا ان کو وہ خرچ کرتے ہیں. وما جعلہ اور نہیں بنایا اسے اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے. اکفرت بالذی خلقک اوپر کی 3 غائب کے لیے تھی ہما ہم ٹھیک ہے. اب مخاطب کی ہے کا خلق اس نے پیدا کیا کا تجھے. اکفرت بالذی کیا تو اس کے ساتھ کفر کرے گا جس نے پیدا کیا تجھے من تراب مٹی سے. خلقک مین ہم نے یہ دیکھنا ہے اس نے پیدا کیا تجھے. اسی طرح وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجر اور اس نے کہا ما نهاكما کیا منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو ربکما تم دونوں کے رب نے. نہاکما اس نے منع کیا تم دونوں کو کا کما ہے نا اس نے منع کیا تم دونوں کو. وقال اور اس نے کہا ما نہاکما ربکما کیا منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو تمہارے رب نے یعنی تم دونوں کے رب نے عن هذه الشجرہ اس درخت سے. اسی طرح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر اللہ چاہے لَجَعَلَكُمْ تو بنا دیتا تم سب کو کا کما کم پیچھے کا آیا تھا یہاں کما اور یہاں کم آ رہا ہے. اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. پھر الذی خلقنی فہو یہدینی الذی جس نے خلقنی پیدا کیا مجھے فہو یہدینی بس وہی مجھے ہدایت دے گا. تو خلقنی آ رہا ہے نا یہاں پہ خلقہ اس نے پیدا کیا نی مجھے. پھر خلقتنی خلقتا فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا. تو دیکھیں جب بھی فعل ماضی کے ساتھ یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے تو وہ نی کی صورت میں ہی استعمال ہو رہی ہے نا. اس بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے من نارن آگ سے وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا اسے من طین مٹی سے. تو دیکھیں کتنے آسانی سے آپ کے سامنے آیات پڑی ہوئی ہیں ہما ہم کا کما کم نی اور فعل ماضی کے ساتھ نا والی میں ڈھونڈ رہی تھی مجھے فی الوقت ملی نہیں. آپ بھی کوشش کیجئے گا آپ کو ملے تو ضرور آپ گروپ میں شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے. لیکن پہچان میں نے آپ کو بتا دی بیٹے کہ جب نا ضمیر کا ہوگا تو اس سے فوراً پہلے والا حرف ساکن نہیں ہوئے گا لیکن جب وہ فعل ماضی کا ہوگا تو نا سے فوراً پہلے والا حرف ساکن ہوگا. جو نا فعل ماضی میں آتا ہے نا اس کا ترجمہ ہم نے لگتا ہے. جو نا ضمیر میں آتا ہے وہاں پر ہم نے نہیں آتا نے کا لفظ نہیں آتا ضمیر کے ساتھ ٹھیک ہے. اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے جیسے میں نے مثالیں دی ہیں نا آپ لوگوں کو اب اسی طرح ایسی ہی مثالیں ایسی سے مراد سیم یہی نہیں یعنی کہ ان علامات کے مطابق والی مثالیں آپ نے قرآن سے تلاش کر کے لازمی گروپ میں شیئر کریں اور ساتھ میں ان کلمات کی وضاحت لکھیں کہ یہ کون سا صیغہ کس کے لیے بن رہا ہے ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام لازمی کریں گے تاکہ یہ جو سبق کا حق ہے نا وہ ادا ہو سکے. اور کوشش کیا کریں جب لیکچر ہو رہا ہوتا ہے نا تو پوری توجہ سے لیکچر سنا کریں سمجھا کریں. جہاں سے نہیں سمجھ آئے نا تو بعد میں آپ کو سوالات کا موقع دیا جاتا ہے تو وہاں لازماً پوچھا کریں جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ٹھیک ہے. اب یہاں سے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.